جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ غم چھوٹے آدمی کو تو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اب میں عمر کے اس مقام پر ہوں جہاں پر دوستی کسی لالچ کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہو تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کس مصیبت کا شکوہ بھیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی ماں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کم تر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی اسے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ والدین کی بڑی غلطی اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہمیں اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت ہے، ورنہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا۔ تمام سانپوں کو قتل کرو سوائے سفید سانپ کے، کیونکہ یہ جنات کی ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کھانے سے جسم پر گوشت بڑھتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ کا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور صلہ رحمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ پل صراط کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کریں۔ انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود کو ہی ہضم نہ کر لے، کیونکہ معدے میں موجود کیمیکل تیز ترین بلیڈ کو بھی پگھلا دے۔ لیکن اگر یہ کیمیکل نہ ہوتا تو انسان بدہضمی کے سبب مر جاتا، اور اگر معدے کے اندر موجود جھلی نما پردہ نہ ہوتا تو وہ کیمیکل انسان کے جسم کو ہی پگھلا دیتا۔ سبحان اللہ و تعالی علن کبیرہ۔
جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہدہد کے ہر پر کے اوپر سریانی زبان میں لکھا ہے آل محمد خیر البریہ، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوق سے افضل ہے۔ شیطان کی چیخ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابلیس ملعون نے 4 مرتبہ چیخ ماری۔ پہلا جب اس پر لعنت کی گئی، دوسری بار جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، تیسری بار جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اور چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ حوصلہ بلند رکھو، دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی بدسلوکی تمہارے اخلاق کا امتحان ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ الزام لگتے رہتے ہیں، بس یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب تک ظاہر ہو۔ نہیں ہم کو شکایت اب کسی سے، ہم اپنے آپ سے روٹھے ہوئے ہیں۔ بظاہر خوش ہیں لیکن سچ بتائیں ہم اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ رات کا اندھیرا پوچھ رہا ہے ہم سے، کہاں گئے وہ رات بھر بات کرنے والے؟ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے لیکن روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو صرف حلال کمائیے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں گردآلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنگی اور بدحالی میں اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ سے رو کر مانگنا، جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیروں سے جڑوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی کو کچھ دے کر واپس کیا کرو خواہ کوئی جلی ہوئی کھری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح کی استطاعت کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم یعنی امت مسلمہ میں سے نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیں گے۔ فرمان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکالیف اور اس کے حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ تکلیف تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، ورنہ اللہ پاک اس پر رحم کر دے گا اور تجھے مبتلا کر دے گا۔ ہر قسم کا بخار دور کرنے کا عمل حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سورہ فاتحہ 40 بار پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹا دے، انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ سارا دن ہر مصیبت بلا اور آفت سے حفاظت۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے تو وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوگا، اگرچہ شیاطین اس پر اپنا کتنا ہی زور لگا لیں۔ یا بدیو، پریشانی، مصیبت اور مشکل کا حل، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ جو پریشانی، مصیبت اور مشکل ہوگی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ فرمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر 11 بار درود پاک بعد نماز عشاء، قبلہ رو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیں کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو۔ سینکڑوں مسائل کا واحد حل، یا فتاح ہو یا کریم ہو۔ جو شخص اس اسم پاک کو سارا دن وضو بے وضو کچھ عرصہ لا تعداد کھلا یا فتاح ہو یا کریم ہو جس نیت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس میں سے اسے کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا، روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا، بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ بوڑھی عورتوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا کریں گے، اس طرح کی وہ نوجوان ہوں گی، ہم عمر ہوں گی اور ان کے دلوں میں اپنے شوہروں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیں، ان کو لاوارث مت چھوڑیں، ان کو اعمال کے ہدیے بھیجتے رہا کریں۔ اللہ جل شانہ حفاظت اور برکت کا نظام بنائے رکھیں گے۔ دہی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کی بدولت تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن دور کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔